اے نبی، یعنی پھر اللہ کے رسول کو انسٹرکشن آ رہا ہے جو گویا ہم سب کو بھی آ رہا ہے، اے نبی جاہد الکفار، یہ خوب ان پر کوشش کرو، جاہد جہاد کرو، جد و جہد کرو، کوشش کرو۔ سب پر تو تلوار نہیں اٹھائی جاتی نا، کسی کو سمجھانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، کسی کو کچھ راستہ دکھانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، کسی کو علم دینے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ رسول اللہ کو اگر کبھی میدانی جہاد سے واسطہ پڑا تو وہاں ٹریننگ کی ضرورت تھی، تو کبھی قرآن دل میں لوگوں کے اتارنے کی بھی کام کرنے پڑے تو وہاں پر لیکچر دینے کی ضرورت پڑی، ٹھیک ہے؟ تو اے نبی جدوجہد کرو، سب پر کوششیں کرو، کفار پر بھی منافقین پر بھی، لیکن کیا پوائنٹ آ رہا ہے؟ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، جو میں ہمیشہ کہتی ہوں وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، عورتوں کے لیے تو ایک خاص پوائنٹ ہے، جبکہ ہم نے اس کو جہاد لے لیا نا، ان پر تھوڑا سا سخت ہو جاؤ۔ یہ جب تک عورتیں، کیونکہ عورتیں کیا ہے تھوڑا سا تیز آواز سے ڈر جاتی ہیں، اور آدمی کا ڈومینیٹنگ سٹائل کیا ہے؟ ذرا زور سے بولتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس سے بھی زیادہ زور سے بولنے لگ جائیں، بدتمیزی کا ایک حال گھر میں برپا ہو جائے یا باہر ہو جائے، لیکن وغلظ علیہم، ان پر سخت ہو جاؤ۔ وغلظ یعنی سخت کیسے ہو جاؤ؟ کہ بولنے کا طریقہ آ جائے، ایک باروک شخصیت آپ ہو، کسی کے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں ہوتی ہو، کسی کی باتوں سے اپنے دین کو نہیں چھوڑنا ہے، اس کو اپنا فیصلہ سنا دینا ہے کہ آپ مجھ پر یہ نہیں سمجھ سکتے کہ میں آپ کے بولنے پر اپنی یہ چیزوں کو چھوڑ دوں گی، آپ میرے لیے فیصلہ کر لو، آپ اگر دیکھتے ہو میں ایسی ہوں تو میں ایسی ہی رہوں گی، نو کمپرومائز ان دین، کوئی کمپرومائز مجھ سے ایکسپیکٹ بھی مت کرنا کہ دین کے بارے میں ہوں گی، چاہے وہ گھر والے ہوں، چاہے وہ چچا ماموں ہو، چاہے وہ علماء ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو دیکھنا ہے کون سا طریقہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ یہ تمہیں کرنا پڑے گا، یہ تمہیں کھانا پڑے گا، یہ تمہیں ماننا پڑے گا، تو آپ کے پاس سختی کا اسٹائل اگنور کرنا ہے، آپ کے پاس سختی کا اسٹائل شٹ اپ بولنا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے نا کبھی ہم شٹ اپ بھی نہیں بول سکتے ہیں کسی کو، لیکن ہمارا سختی کا اسٹائل کیا ہے؟ ہم مانتے بھی نہیں ہیں، ہم ٹھیک ایک نمبر کے نہیں لیچر ہوتے ہیں کہ ماننا بھی نہیں ہے تیری بات، جو تم ہم کو حکم دے کر گئے ہو مانوں گی بھی نہیں، اور زبان درازی بھی نہیں کروں گی۔ وہ بھی ایک سطح سے کیا ہوا؟ سخت ہو جاؤ، اپنے موقف میں سخت ہو جاؤ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان منافق اے نبی ان پر جدوجہد کرو، کفار پر بھی، منافقین پر بھی، ان پر سختی کرو، ٹھکانا ان سب کا جہنم میں، بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی، ما قالوا۔ آپ نے دیکھا آج کا سبق چل ہی کیا رہا تھا، انہوں نے کوئی مستی مذاق کی ہے پیچھے سے بیٹھ کر، ٹھیک ہے؟ یہ کہیں گے، یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی۔ اب دیکھیں پکا آ رہا ہے، اللہ کو مانتے تھے، ٹھیک ہے؟ قسمیں اللہ کی کھائیں گے، ما قالوا، اس کا مطلب رسول اللہ سے ڈرتے تھے، اس کا مطلب رسول اللہ کو نبی سمجھتے تھے، تو یہ کہیں گے ہم نے یہ باتیں نہیں کہی ہیں۔ تو آ رہا ہے البتہ یقیناً کہا ہے انہوں نے کلمۃ الکفر، کفر کا کلمہ، اور انہوں نے کفر کیا ہے اپنے اسلام کے بعد۔ اور نمبر 3 وَهَمُّوا، انہوں نے وہ پلاننگ کی ہیں، ہمو مینس وہ ارادے کیے ہیں، بما لم ینالوا، جس کو پہنچ بھی نہیں سکیں۔ جیسے کہ ہم کسی کے لیے کہتے ہیں ارے تمہیں کیا بتا، اس نے تو سوچا آگے کیا تھا، آج کیا کرنے والی تھی، یہ تو پکڑی گئی، یعنی انہوں نے وہ پلاننگ کی ہے جس پر یہ پہنچ نہیں سکے ہیں۔ انہوں نے وہ کچھ کیا ہے جس کا وہ ارادے کیے جس کو یہ پہنچ نہیں سکے ہیں، اور نہیں انتقام لیا انہوں نے، مگر صرف اس بات پر انتقام لیا کہ غنی کیا ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے۔ پوائنٹ کیا پتا چلا اندر کی بات؟ کہ ان کو جو کچھ آتا تھا، چیزیں مال اسباب آتے تھے، ان میں ان کو ان کی سیٹسفیکشن کے مطابق حصہ نہیں ملتا تھا، سمجھ آئی؟ ان کو یہ چڑ آ رہی تھی کہ جب اللہ نے ان کو غنی کر دیا ہے تو یہ ہم کو کیوں نہیں دے رہے، یا ان لوگ دن بدن اتنی ترقی کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہم دوسرا پوائنٹ یہ لیں گے، یا تو ان کو حصہ نہیں مل رہا تھا، تو جب اللہ کے لیے ہجرت کر آ چکے ہو تو پیسوں میں کیا دل لگا رہے ہو، سمجھ آئی؟ اور نمبر 2 ہم یہ لیں گے کہ نہیں، یہ آئے فرسٹ ڈے سے تھے غلط سوچ کر کہ یہ ریسیڈنس بھی مل جائے گا اور رسول اللہ نے تو تباہ ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ تو ماشاءاللہ ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، تو
کام انہوں نے اس بات کا لیا. بس اگر یہ توبہ کر لیں, دیکھیں اب بھی ایسے لوگوں کو توبہ کی پروپوزل اللہ دے رہے ہیں کہ اگر یہ توبہ کر لیں یکو خیر لہم, ان کے لیے بہتر ہوگا, اور اگر یہ اب بھی نہیں مانیں گے تو عذاب دیں گے اللہ ان کو, درد دینے والا عذاب دنیا میں بھی دیں گے آخرت میں بھی دیں گے, اور نہیں ہوگا ان کے لیے زمین میں کوئی ولایت, کوئی ولی اور نہ ہی کوئی مددگار. ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر آپ نے ہمیں دیا اپنے فضل سے, البتہ ہم ضرور بضرور صدقہ کریں گے, اور البتہ ہم ضرور بضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے. یعنی انہوں نے واقعی ادھر پتہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں کی پوزیشن تھوڑی سی ٹائٹ ہو گئی تھی. تو ہم سب پر بھی آیتیں جاتی ہیں کہ ہم لوگ بھی اکثر یہ دعا کرتے ہیں, اللہ مجھے دے تو میں یوں کروں, اللہ مجھے دے تو میں یوں کروں. انہوں نے کبھی یہی وعدہ کیا تھا کہ ہم ضرور بضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے. بس جب دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے, بخیلوا بھی, انہوں نے بخل کیا اس میں اور وہ پھر گئے, کیونکہ وہ تھے ہی وعدہ خلاف پھرنے والے لوگ. پس انجام ان کا ہوا نفاق, ان کے دلوں میں پڑ گیا. یہ آیت مجھے بہت بہت ڈینجرس لگتی ہے, بہت ڈینجرس لگتی ہے. کہ جیسے نہیں اللہ کہتے ہیں حبطت اعمالہم, جیسے اللہ کہتے ہیں اب اللہ اسے اٹھنے بھی نہیں دیں گے, جیسے اللہ نے ابھی کہا اللہ نے انہیں بھلا دیا. ٹھیک ہے, تو یہ آیت اتنی خطرناک ہے اگر آپ غور کریں کہ کبھی ہم کو بھی یہ سزا مل رہی ہوگی تو, یعنی اللہ نے ہمیں بھلا دیا ہے, یعنی اللہ کی رحمت ہم پر نہیں ہے. صحیح ہے. اسی طرح اللہ جو ادھر کہہ رہے ہیں نفاق ان کے دلوں میں ڈل گیا, یعنی اب جب میرے دل کے اندر نفاق پڑ گیا ہو, اللہ نہ کرے, اللہ رحم فرمائے, اللہ مجھے معاف کر دیجئے, میں کسی صورت آپ کی مانوں گی ہی نہیں نا. میں کہوں گی جو میں ہوں میں ہی صحیح ہوں, مذاق بھی کروں گی تو میں صحیح ہوں, زکوٰۃ نہیں بھی دوں گی تو میں کہوں گی میں صحیح ہوں. یہ اگر کسی کے اندر جب عادت آ جائے کہ اس نے کسی کی نہیں ماننی, یہ بدقسمتی ہوئی. آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ دنیا میں تو آپ کو سب چھوڑ دیں گے, دنیا میں تو کوئی آپ کی تعریف بھی کرے گا کیونکہ آپ کو آپ کے منافق دوست مل جائیں گے کہ تم بالکل صحیح ہو. لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے گھر بہت برا ہوگا نا. اللہ کہہ رہے ہیں جو دنیا میں عہد اللہ سے منہ پھیرتا ہے, اس کو ہم سمپل کیا سمجھیں گے کہ تم نے کہا تھا اللہ مجھے دے گا تو میں دوں گا, تو اس کو ہم یوں لیں گے کہ وعدہ خلافی. اگر یوں یونیورسل لیول پر ہم کہیں کہ نفاق دل میں کب اتر جاتا ہے, تو ہمارے آتا ہے موسیقی سننے سے نفاق دل میں اترتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ جو ولگر گانے یا ولگیرٹی سے وابستہ رکھتا ہے اس کے اندر نفاق پروان چڑھا ہوتا ہے, اور اس کو اپنی منافقت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ اس کو کہاں لے کے جائے گی. ادھر قرآن سے پتا چلا وعدہ خلافی کی بھی یہی سزا ہے. لگ رہا ہے آپ کو؟ یا آپ کو میرا پوائنٹ صحیح نہیں لگ رہا؟ کیونکہ میں نے اس کو, یہ جو اس نے کہا کہ اللہ آپ مجھے دو گے تو میں دوں گا, اور اس نے یہ نہیں کیا تو اللہ نے نفاق دل میں ڈال دیا. تو اگر آپ صرف اس کے اس وعدے کو نہیں دیکھو, کون سا وعدہ پیسہ خرچ کرنے کا, اور آپ اس کو صرف دیکھو وعدہ خلافی. اس لیے کہتے ہیں مفتی صاحب ہے نا میرے, ان سے اچھی دوستی ہے, انہوں نے مجھے فون کیا تھا, انہوں نے کہا آپ کے پاس وعدہ خلافوں کی کوئی سزا ہے؟ میں نے انہیں دوسری تو سزائیں بتائیں کہ وعدہ خلافوں کی بہت ساری سزائیں ہیں, لیکن ایک یہ بھی ہے کہ اندرونی مار پڑتی ہے کہ ان کے دل میں نفاق اتر جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ اگر ہم یہ پوائنٹس لیں اپنے لیے کہ اللہ سے کوئی ڈیل کرو, اور اللہ جب تمہیں عطا فرما دیں تو تم اس ڈیل سے مڑ جاؤ, تو کیا ہوا؟ انجام ان کا نفاق پر ہوا. ان کے دلوں میں اب کب تک نفاق رہے گا؟ کب تک رہے گا؟ اس ملاقات والے دن تک, یعنی مرنے کے دن تک. بما اخلف اللہ, دیکھا ہے پوائنٹ چھوٹا ہو گیا. بما اخلف اللہ, انہوں نے وعدہ خلافی کی اللہ سے, جو وعدہ کیا تھا. وبما كانوا يكسبون, اور جو انہوں نے جھٹلایا تھا. آپ دیکھو ہمارے یہاں جب کوئی بہت بڑا پرابلم آ جاتا ہے, ایون کوئی کنٹری میں ڈیزاسٹر آ جائے یا ہمارے گھر میں انڈیویجول, ہم کئی وعدے کرتے ہیں, اللہ ویسے نہیں کروں گی, اللہ تعالیٰ اب ویسے نہیں کروں گی. یہ سب مجھ کو اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی سزا کیا شکل میں ملے گی؟ بہت بری شکل میں ملے گی. ہمارے دل میں منافقت آ جائے گی, اور منافق وہ گندا غلیظ شخص ہے جو اسلام میں رہ کر جہنم میں جانے والا ہے.
اسلام میں پلے گا بڑھے گا، لیکن ایٹ لاسٹ اس کا مقام کہاں ہوگا؟ جہنم ہوگا. بہت ڈینجرس بات ہے. مجھ کو اور آپ کو تو اکیلے میں نماز پڑھنا چاہیے اور اتنا رونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں سب کے بیچ میں ایسے رونا دھونا معافی مانگنا ایک آبویس لگیں گے نا، عجیب سے لگیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم اکیلے میں اللہ سے اتنی معافی مانگیں کہ اللہ ہم جہاں کہیں غلطی پر ہیں ہمیں آپ معاف کر دو. اور اگر ہمارے اندر یہ آپ نے ڈال دیا ہے ہماری کسی سزا کی وجہ سے، پیارے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیے ہم اپنے پورے وعدوں پر آ جائیں جو ہم نے وعدہ خلافی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بیماری سے ہمیں بچا لیجئے. کیا یہ جانتے نہیں یہ کہ اللہ جانتے ہیں ان کی چھپی اور ان کے مشوروں کو، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، غیب تک وہ جاننے والا ہے. تو وہ لوگ جو مذاق کرتے ہیں متوعین، جو کون ہے متوعین کا کیا مطلب ہے؟ صدقات دینے والا خوشی سے. صحیح ہے؟ طوعا و کرہا. ٹھیک ہے، طوعا و کرہا کس کا اپوزٹ ہے؟ کراہت کا، خوشی. تو وہ لوگ جو مذاق کر رہے ہیں خوشی سے دینے والے مومنین کا صدقات کے بارے میں، نمبر 1 وہ لوگ، اور وہ لوگ جو نہیں پاتے ہیں مگر صرف اپنی کمائی اپنی جوہد پاتے ہیں. ابھی بھی آپ نے جوہد پڑھا، جائز الکفار، یعنی اپنی کوششوں کا بس پیسہ پاتے ہیں، ڈیلی ویجز پر ہے، بس جو کام کرتے ہیں وہی ملتا ہے. ان کے پاس پیچھے ہماری طرح کوئی گولڈ، کوئی پیسہ، کوئی پراپرٹی کچھ نہیں. کچھ لوگ ہیں نا ایسے ہمارے پاکستان میں، صرف اپنی کمائی رکھتے ہیں، بیچاروں کے پاس ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگوں نے مذاق کیا، کن کن کا؟ جو خوشی سے دے رہے ہیں. تو اس کو ہم پکچر میں کون سے لوگ لائیں گے؟ جیسے ہمیں ہسٹری میں ملتا ہے عمر فاروق نے بڑھ کر دیا تو ابو بکر نے پورے گھر کا دیا، تو کچھ لوگوں نے بہت کچھ دیا یعنی زکوٰۃ کے علاوہ. ان کا بھی مذاق کر رہے ہیں. ہاں بھائی ہاں، کیونکہ سچی بات ہے کہ اگر آپ کم دے رہی ہیں اور سامنے والی زیادہ دے رہی ہے تو ہم کہیں گے پاگل ہے، جو میں نے تو دے دیا نا، تم کیوں اتنا دے رہی ہو؟ یعنی ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے. سمجھ آئی؟ ہمیں چڑ آئے گی نہیں، مجھ سے آگے بڑھنے کی کیوں کوشش کر رہی ہیں. ٹھیک، تو ایک تو انہوں نے ان کا مذاق کیا جو آگے بڑھ کر دے رہے تھے. نمبر 2، یہ اتنا پیارا ہم کو ایک پوائنٹ ملا ہے. جو لوگ اتنی بحث کرتے ہیں نا نصاب کی کہ 7.5 تولے ہونا چاہیے اور اتنا چاندی ہو تو زکوٰۃ نکالو، نہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے، اور سال بھر ہونا چاہیے تب زکوٰۃ ہے. سارا پوائنٹ مجھے تو اس آیت نے سمجھا دیا. اس آیت نے یہ سمجھا دیا کہ کوئی نصاب کی کوئی بھی خاص رقم مخصوص نہیں ہے. اللہ تو کہہ رہے ہیں وہ لوگ بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو صرف اپنی کمائی ایک دن کی پاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں سے بھی دیتے ہیں، صرف اپنی جوہد دے رہے. کیوں دے رہے بھائی؟ 7.5 تولہ نہیں ہے ان کے پاس مہینے کا راشن نہیں ہے، وہ تو صرف اپنی محنت پاتے ہیں. پتا چلا؟ میری نزدیک آیت مجھے تو بہت اچھی لگی، جو مجھے ایسے گھن کی طرح کھاتی تھی کہ میرا کانسیپٹ صحیح ہے کہ نہیں، کہ دینا چاہیے، اور اس سے گری ہوئی رقم اگر 5 تولے بھی ہے تو مت دو. لاکھوں روپے رکھ کر بیٹھے ہو، کہہ رہے ہو قرضہ ہے. یعنی کیسے گندے لوگ ہو تم لوگ. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو خوشی سے صدقات دیتے تھے، اور وہ بھی صدقات دیتے تھے اپنی کوشش پر، یعنی وہ صرف اپنی جو کمائی پاتے تھے اس پر سے وہ دیتے تھے. اس پر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا صحیح کرو. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، یہ مذاق کر رہے ہیں ان کا. اور آپ دیکھو اللہ تعالیٰ ایسوں کے لیے کتنا ناراض ہو گئے جنہوں نے ان کا مذاق کیا. تو جناب دیکھیں ادھر، اگر سمجھنے والوں کے لیے تو بہت اچھا پوائنٹ ہے. جس کے دل کو سمجھنا ہو کہ اس زمانے میں لوگوں نے اپنی کوشش کو بھی دیا، اپنی ایک دن کی ویجز بھی اللہ کی راہ میں دی. اور صرف آپ ایک سیکنڈ پوائنٹ میرا مارک کرو کہ اللہ اتنے ناراض ہیں اگر ہم کسی کے دینے پر مذاق کریں. یعنی اگر کوئی ہمارے یہاں کوئی لاکھوں روپے دے کے جا رہا ہے، کوئی ہزاروں روپے دے کے جا رہا ہے، اور ہماری کوئی غریب خاتون اپنی پرانی چادر دے